اب ایک سوال ایسا ہے جو شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن آپ مشکل سوالوں کے جواب دے ہی دیتے ہیں. یا میں دیتا ہوں. یو آر کیپیبل آف رسپونڈنگ آل دا ڈیفیکلٹ کوسچن. مجھے امتحان میں نہ ڈالے، باقی خیر ہے. ویسے اللہ خیر ہی کرے. یہ آپ کے دور میں ایک اہم واقعہ ہوا. نومبر 2022 آپ نے نئے آرمی چیف کا تقرر کیا. وہ بڑے عرصے کے بعد سینئر ترین فوجی جرنیل جو ہے اس کو آرمی چیف بنایا گیا. لیکن حالات و واقعات ایسے تھے، لگ یہ رہا تھا کہ بڑا ہی مشکل کام ہے. کیا واقعی یہ مشکل کام تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ الحمدللہ ٹوٹلی میرٹ پہ ہے. جو ہمارے اس وقت سپہ سالار ہیں وہ سینئر ترین وہ جرنیل تھے اس وقت، اور اس کے بعد دوسرے جو جنرلز ہیں ان کے بعد ہی واز دا سینئر موسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. مشکل اس لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی سے یہ جب ٹرانزیشن ہوتی ہے، ہمارے نئے سپہ سالار آتے ہیں تو ایک چہم گوئیوں کا، ایک افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے. بعض نہیں بلکہ بے شمار ممالک میں جب یہ تبدیلی ہوتی ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سپہ سالار ریٹائر ہوا اور کون نیا آیا. لیکن پاکستان میں یہ ایک ہمارے معروضی حالات ایسے رہے. میں جنرل عاصم منیر کو پہلی مرتبہ میں ملا جب وزیر اعظم نواز شریف ایک میٹنگ دے رہے تھے. میں بطور وزیر اعلیٰ اس میٹنگ میں شریک ہوا، اور جنرل راحیل شریف اس کو سپہ سالار تھے. تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جنرل عاصم منیر تلاوت کریں گے. تو ہم سب نے ان کی طرف دیکھا. میں ان کو جانتا نہیں تھا. تو یہ شاید اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے میرا خیال ہے. بڑے خوش الحانی سے انہوں نے تلاوت کی قرآن پاک کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ حافظ قرآن ہیں. یہ جنرل راحیل نے ہمیں بتایا. وہ ہماری پہلی میری ان سے ایک میٹنگ میں ملاقات ہوئی، اور میں ان سے یعنی اس طرح نہ پہلے کبھی ملا نہ اس کے بعد کبھی ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ ہے میرا ان سے ذاتی تعلق کا معاملہ. یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ میں بتا رہا ہوں. جی. تو جب یہ معاملہ آیا تو اس کے اوپر بہت ہمیں قانونی پہلو بھی دیکھنے پڑے. اس لیے کہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہے کہ میرا بندہ اور تیرا بندہ کتنے یعنی افسوسناک بات ہے کہ ایک ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ملک کے بہترین مفاد میں، اپنی جو ہماری اجتماعی بصیرت ہے، سمجھ بوجھ ہے، اور یہاں پر چل پڑا میرا بندہ اور تیرا بندہ اور کیا یہ درست ہے کہ جو جی ایچ کیو سے پہلی جو فہرست آئی تھی اس میں ان کا نام نہیں تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں. میں نے یہ ضرور ہے کہ میں نے جی ایچ کیو کو کہا تھا کہ آپ فہرست آپ بھجوائیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مناسب وقت پہ بھجوا دیں گے. تو وہ اس کا مجھے کچھ انتظار کرنا پڑا، لیکن بہرحال وہ فہرست آئی تھی، اور اس میں ان کا نام سینیورٹی کے لحاظ سے ان کا نام پہلا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل. لیکن ہمیں کچھ قانونی پیش بندی کرنی پڑی، اس لیے کہ جب میرا بندہ اور تیرا بندہ کا نعرہ شروع ہو گیا اور طرح طرح کی افواہیں، اور ٹیلی ویژن پر بعض بڑے معاف کیجیے گا، بعض بڑے جو پرانے صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ شروع کر دیے کہ جی جنرل عاصم منیر کا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ کوالیفائی نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے. قانون موجود ہے آج بھی. ہم نے کسی نئے قانون کا سہارا نہیں لیا. جو قانون ہے اسی کا سہارا لیا، اور اسی کا سہارا لیتے ہوئے میں کابینہ میں گیا. کابینہ نے اس سمری کو اپروو کیا. کوئی نیا قانون نہیں بنایا، کوئی کچھ نہیں کیا ہم نے. اور یہ اس طرح کی باتیں اس زمانے میں چلائی گئیں، اور یعنی من پسند لوگوں کے نام آنے شروع ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا مارشل لا کے خطرے کی افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں. جی بالکل. مجھے ایک رات اٹ واز میرا ممکن ہے میں غلط ہوں، آئی تھاٹ اٹ از پرابلی ٹچ اینڈ گو. ایک رات ایسی آئی. مجھے وہ رات یاد ہے. آپ کو یاد ہے؟ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی. اس لیے کہ براہ راست مجھے بھی کہا گیا تھا اچھا کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے.
بہرحال تو وہ رات تھی، میں بیمار بھی تھا ان دنوں میں، مجھے کووڈ، اور یہ بھی دیکھیے مجھے کووڈ ہوا تیسری مرتبہ، اور یہ الزام تراشی شروع ہو گئی کہ اس نے کووڈ کا بہانہ بنا کر یہ اندر کمرے میں چلا گیا تاکہ یہ جو پریشر جو آ رہا ہے اس سے بچا جا سکے. لیکن میں نے اپنی تائیں میں نے فیصلہ کیا تھا اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی اتحادی پارٹیوں کا جن کی پوری طرح مجھے سپورٹ تھی. انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم یہ اختیار آپ کا ہے. میں نے کہا میں کولیشن گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوں، گو کہ میرا اختیار ہے، قانونی آئین یہی کہتا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ مشاورت کروں گا. میں نے ان کے ساتھ مشاورت کی اور مشاورت کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور میں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا. بالکل میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ایک ان کا جب میں نے منگوایا تو ان کا جو اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف لگے ہیں صاحب، ان کا بھی بہت شاندار ریکارڈ ہے. ان کا بھی ہی از اے پروفیشنل سولجر، جس طرح جنرل عاصم منیر پروفیشنل سولجر ہیں، اسکویٹی کلین ہیں بالکل، فائنینشلی ہر لحاظ سے ان کی رپورٹس A1 ہیں. اسی طرح ان کی بھی بڑی اچھی رپورٹ تھی. تو ہم نے جو سینئر موسٹ تھے ان کو سپاہ سالار ان کو اپوائنٹ کیا، ان کو ہم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف لگایا. لیکن یہ بات بالکل میں بتا رہا ہوں کہ بعض کٹھن مرحلے آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان اس کرائسس سے نکل گیا اور ہم رواں دواں ہیں انشاءاللہ.